اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. نعمتیں کیا ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، لباس، مکان، سواریاں اور اچھی اچھی لگژریز آئٹم، یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن اللہ کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کون بتائے گا؟ ایمان. ہاں ماشاء اللہ، ایمان. ماشاء اللہ، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. کیوں؟ کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ایمان. 50 کروڑ ایمان نہیں، ایمان ضروری ہے. اور نیکیاں ہو جائے اللہ کے ہاں اس کے ایمان شرط ہے. غیر ایمان والا کتنے بڑی نیک کام کرے، مسلمان ایمان والا اگر راستے سے دن کا کنکڑ ہٹا دے، کانٹا ہٹا دے، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. اور غیر ایمان والا وہ پہاڑ اور ہمالیہ بھی ہٹا دے، ایک دوسری جگہ رکھ دے تو اس کے اعمال کا اجر نہیں ملے گا. ایسے ایمان والے کے بدن میں کانٹا کیوں ہے؟ اللہ کے لیے، دین کے لیے، تو اللہ کے اجر ملے گا. اور غیر ایمان والے کو چاہے کوئی بھیڑیا کھا جائے، کچھ ہو جائے، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی قربانیاں دے، تو ان کو دنیا ملے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور ایمان ہے کیا؟ کون بتائے گا ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ کی ذات عالی کا یقین اور جو خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں اس کے اندر ایک معاہدہ ہے اللہ سے، جس میں بھی کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم نے ایک اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے؟ کلمہ جو پڑھی ہم نے تو زبان سے پڑھنے لے کا نام نہیں ہے. اگر بورڈ لگا دیا جائے روڈ پر اور اس میں ہندی، انگلش اور اردو میں سب لکھا ہو اور سب لوگ پڑھیں تو کیسا مسلمان ہو جائیں گے؟ ہاں، زبان سے کہنا. اور اگر زبان سے گونگا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا بچہ تو دل سے اشاروں سے کہہ، دل سے ماننا کہ ساری زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. جب ساری ضرورتیں جو پورا کر رہا ہو، جس نے ہمیں ہاتھ پیر دیے، آنکھیں کس نے دی؟ اور آنکھ کی روشنی کس نے دی؟ اما ابا نے، اللہ نے. جتنی چیزیں دی، آسمان کس نے بنایا؟ اللہ. سمندر اور پہاڑ، تو جب سب چیز کا کرنے والا، بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. پتہ چلا کہ نہیں، جس خالق وہ ذات گرامی جس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا، ساری ضرورتیں، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. کوئی کسی حکومت کا، بادشاہ کا محتاج نہیں. سارے لوگ جتنا اندھا محتاج ہے اتنا والا بھی اللہ کا محتاج. ہاں، لا الہ کوئی نہیں سوا الا اللہ، یعنی اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، شفا دینے والا. دوا ڈاکٹر نہیں ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں دوائیں تو اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ملے گی. موت زندگی کا مالک اللہ ہے. ایسی ذات پر ایمان لانا کہ وہ خالق ہے ہمارا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے ساری چیزیں پیدا کی. تو ایمان اس کو کہتے ہیں کہ دل سے اللہ کو رب ماننا، اللہ کی عبادت کرنا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب رسول ماننے کا مطلب جسم سے جتنے ہم کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز جتنی ہیں، آنکھوں کی حرکت، کانوں کا سننا، زبان سے بولنا، پیروں کا چلنا، ہاتھوں سے پکڑنا، ہماری سوچ، ہمارے دل کی فکریں اور ساری چیز 24 گھنٹے کی زندگی کس پر آ جاوے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے طریقے پر ہم کو کس کو فالو کرنا ہے؟ کون بتائے گا؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو؟ ہمارے رہبر اعظم، معلم اعظم، سب سے بڑے ریفارمر اور سب سے بڑے گائیڈ، سب سے بڑے ٹیچر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نورانیہ پاک سے امریکہ جو اپناوے گا تو اللہ اس کو اپنا پیارا بنا دے گا. کون کون بننا چاہتا ہے اللہ کا پیارا؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. ہاں، ایمان والے کے اندر یہی طلب ہوتی ہے کہ ہم سب اللہ کے پیارے بن جائیں اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمارا ہو جائے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں گے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کس کو راضی کرنا؟ اللہ. گھر میں کسی کی 4 بھائی ہیں، جو بچہ اپنے اماں والدین خوش رکھتا ہے وہ ان کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اور جو نافرمانی کرتا ہے، امی ابو ادھر بلا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہا ہے تو کیا ہے، پھر وہ نگاہوں میں گر جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ لڑکا تو ہمارا برباد ہو رہا ہے، کہنے نہیں مانتا، پیدا ہو گیا. ایسے جو اللہ کو راضی کر لے وہ اللہ کو پیارا بنے گا. اور اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کا حکم ماننے سے، اللہ کا حکم ماننے سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے. تو یہ ایمان ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی دولت ہے.
اس کے اندر ہم نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ اللہ موت تک ہم آپ ہی کی مانیں گے اور آپ کے نبی کا نورانی طریقہ اپنائیں گے۔ یہ ہے کلمے کا مقصود اور یہ ہے کلمے کا مطالبہ۔ کلمے والے، ایمان والے کیسے سوئیں، کیسے چلیں، اسکول کالجوں میں کیسے جائیں، یعنی وہ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہوں، اپنی نمائندگی کر رہے ہوں دین کی، کہ وہ بچے جو ہے دیکھ دیکھ کر کے، بعض بچیاں اور بعض لڑکے اسکولوں کو نمونہ بن رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ ہاں، غیر مسلم بچے بھی، بچیاں ہندی میں نماز کی کتاب مصلی لے کے آئیں گی، یہ تو جیسے نماز پڑھیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر دین ہوگا، دین اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہر اللہ کے حکم کو مانیں گے اور نبی پاک کے طریقے پر، ہے نا، یہ ہمارے دین جو ہے ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے اچھا جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اسی کا رنگ چڑھتا ہے۔ بتاؤ، ایک ڈرم میں رنگ بھرا ہوا ہے کالا، تو ہم اس میں سفید کپڑا ڈالیں گے تو کیسا رنگ جائے گا وہ؟ اور اگر ہرا رنگ ہوتا نہیں، ہرا رنگ اگر بھرا ہے تو اس میں کیا کالا ہو جائے گا اگر کپڑا ڈالیں گے؟ ایسے دین کا رنگ کہاں چڑھے گا؟ ہاں، دین کا جب مسجدوں میں جائیں گے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے پانچوں، وہاں فرشتے ہوتے ہیں، دین کا ماحول ہوتا ہے، دین دار لوگوں کے پاس گھروں میں دین کی تعلیم کی فکر کریں کہ امی ابو سے مطالبہ کریں کہ نہیں ہمیں دین کی بات بتائیے، ہمیں معلوم، ہم ان کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ سنا تھا۔ تو جس دین کے ماحول میں رہیں گے تو دین کا رنگ چڑھے گا۔ جو لڑکے پڑھتے نہیں گھروں میں نا، تو کہتے ہیں ان کا ماحول چینج کرو، ڈے بورڈنگ میں لگاؤ، بھیجو، کوئی امریکہ بھیج رہا ہے، کوئی اردو بھیج رہا ہے، کوئی علی گڑھ، کہیں جیسے جس کے اندر وہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ اسباب مہیا کرتے ہیں۔ تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمارا اندر کا یقین ہو۔ کون ضرورتیں پوری کر رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا، جنگل میں شیر بھوکا ہو تو اس کو تازہ گوشت کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ اور ہم بھوکے ہو تو ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ ہم بھی نہیں پکاتے؟ ہاں، جس چیز سے آٹا یا پھل فروٹ یا کون کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ تو جب دیکھیں گے ایک بلڈنگ کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آ جاتی نا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے بہت بڑا اچھا انجینئر۔ ایسے ہی آسمان کو دیکھ کے اللہ یاد آ نہیں وہ اللہ نے بنایا بغیر ستون، بغیر پلر، بغیر کھمبے کے تان دیا۔ واہ اللہ کیسی قدرت والا! آسمانوں میں بادل کروڑوں ٹن پانی، اللہ نے چاہے بادلوں سے ایک قطرہ نہ گرے، اور اللہ چاہے نہیں تو بادل ہے اور پانی برسنے لگے، سب لوگ بھیج جائیں راستے والے۔ اللہ کی ہوا کس نے بنائی؟ ہاں، ہوا کے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں نہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں، 1 سیکنڈ۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی، اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ تو ایمان والا اللہ کے نگاہ بہت قیمتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا، مان لیا کہ ہم اللہ کی مانیں گے، دل سے مانیں گے کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور وہی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ دن میں کتنے بار عبادت کرنا ہے؟ 5۔ تو 5 بار میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر ایک نماز میں آدھا گھنٹے لگتے تو 21.5 گھنٹے کے ہم آزاد چاہے زندگی گزاریں، جانوروں جیسی ایسی اور چڑیوں پرندوں جیسی نہیں۔ ہمیں تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر جگہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کھانا پینا، ٹوائلٹ جانا اور سونا بستر پہ جانا، یہ ساری چیزیں، سواری پہ بیٹھنا، یہ سب ہمارا کیسے بن جائے گا دین؟ جب ہم اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو اصل میں ایمان کا مطالبہ یہ ہے، ایمان جو اللہ نے ہمیں اور ہمیں ملا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور سارے نبی دنیا میں جلنے آئے، اسی لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، انٹروڈیوس کریں کہ کون بنانے والا ہے، اور وہ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور سب کی ضرورتیں اللہ ہی پوری کر رہا ہے۔ تو ہماری بھی ضرورتیں اللہ پوری کریں گے، لیکن اللہ نے ہمیں کامیابی دینے کے لیے ایک قانون دیا، ایک دستور دیا، کانسٹیٹیوشن دیا، ایک طریقہ دیا، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں ملا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ ہم اگر اس کو فالو کریں گے، اپنائیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اچھا، جنت کی نعمتیں کون بتائے گا؟ کوئی نعمت معلوم ہے جنت کی؟ جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ 70 ایسے کہو گے 70 طرح کے سواد ملے گا۔ دنیا کی ساری نعمتیں، ادنا جنت کی چھوٹی چھوٹی، جنت کے دروازے کی ساری فرنیچر قیامت تک جتنا ڈیولپ کر جاتے ہیں، کوئی نعمت جنت کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہاں ہر روز نعمتیں بڑھیں گی، ان کی رونق بڑھے گی۔ یہاں جیسے مکان پینٹنگ کرا دیے کچھ دن میں گندا ہو جاتا ہے، جنت کو روزانہ جنت سجائی جائے گی،
اور ایسے ایسے قسم کے پھل کہ ایک میوے میں کئی ذائقے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے وہاں کی چیزیں. آدمی کبھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا, کبھی بیمار نہیں پڑے گا, کوئی روک ٹوک نہیں, چاہے جنت کھاؤ. تو جنت اور دنیا کی کامیابی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی, ایمان والے بندوں کے لیے, کہ ہمارا کہاں مان لو, ہمارے نبی کے راہ پر چلو, ان کی ڈگر پر چلو, ان کو فالو کرو, تو ہم دنیا میں بھی کامیابی دیں گے. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے خزانے میں ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. آج ساری دنیا میں عزت نہیں ہے کیونکہ ہم ایمان کے تقاضوں پر چل نہیں رہے. ایمان والا کیسا ہو؟ ایک ایمان والا اسٹوڈنٹ کہیں بھی جائے گا, اگر وہ دین کے ساتھ میں تو اللہ کی مدد آئے گی. بڑے بڑے کو اس میں کامیابی, دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے دین پر رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ نے دین پر رکھی ہے. تو ایمان جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آزاد نہیں ہے. وہ ہم سب آپ پابند ہیں کہ ہمیں گھر میں یہ امی ابو کا کہنا ماننا دین ہے کہ بے دینی ہے؟ دین. اچھا کسی کے امی ابو کہیں کہ جاؤ چرا کے کیلے لے آؤ, کیا کریں؟ لے رہے ہیں. ہاں, اللہ کا حکم اگر جس چیز کا نہ کرنے کا ہے تو اس کو اگر کوئی کہے دنیا کا, چاہے ہمارے ٹیچر کہیں, اسکول اور کالجوں کے ٹیچر کبھی ایسی بات کریں گے کہ وہ ہمارے ایمان دین کے خلاف ہوگا, تو ہم ان سے ایکسکیوز کر لیں گے کہ نہیں, ہم ہمارے لیے مناسب نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو بیٹھ کے پانی پینا ہے اور ساری ضرورتوں کے لیے. کہ اگر کوئی ایمان کے خلاف بات کرے گا تو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا, ہم یہ کام نہیں کریں گے. کہ اللہ تو دیکھ, جو دکھائی دے دے ہم اس کو اللہ مانیں گے. کیسے مانیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ تو دکھائی دے رہا تو اللہ ہے ہی نہیں. تو کہتے عقل تو دکھائی نہیں دیتی, پھر تمہارے اندر عقل ہی نہیں. عقل دکھائی دیتی کسی کو؟ ہاں, تو ایسے بہت سے لوگ سمجھائیں گے. اس لیے میرے پیارے بچوں, ہمیں ایمان کی قدر کرنی ہے. اللہ نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان. کوئی غریب ہے, جھوپڑوں میں رہتا ہے, کپڑے بھی نہیں ہیں, مکان بھی نہیں ہے, سواریاں بھی نہیں ہیں, اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس بیچارہ, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, لیکن ایمان کی ایمانی زندگی ہے, اس کے اندر دین ہے, نبی کا طریقہ ہے کھانے پینے میں اور کمانے میں, رہنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں. 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہے, تو اللہ کو پیارا بن جائے گا. دنیا میں اس کو چین سکون کی زندگی اللہ دیں گے اور آخرت کی دیں گے. اچھا, ہم لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کہ آخرت کی؟ دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. دنیا میں بھی ہمیں عزت چاہیے, عافیت, چین سکون چاہیے, تو وہ بھی اللہ نے دین ہی میں رکھا ہے کہ وہ مسلمان مرد ہوں عورتیں ہوں جو نیک کام کرتے ہیں, گڈ ڈیڈس, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چین سکون والی زندگی دیں گے, عزت والی زندگی دیں گے, عزت والی روزی دیں گے. تو وہ زندگی میں, اور ہمیں آخرت, زندگیاں دو ہیں, ایک دنیا کی اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی. زندگی کی بھی ہے دو. بہت سے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی دنیا میں آنا ہے, تو نہیں بھائی, ہمارا اسلام, ہمیں ٹیچنگ آف اسلام, نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ زندگی ہمیں دی گئی ہے آخرت کی تیاری کے لیے, ہے نا, آخرت کی تیاری کے لیے. جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ کو راضی کریں گے, اسی سے دنیا بھی کامیابی اور آخرت بھی کامیابی ملے گی. تو پیارے بچوں, ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ دیندار بننا ہے. دور سے پتہ چلے کہ مسلمان بچہ ہے, ہاں, اس کی بات چیت میں ادب ہو, بڑوں کا ریسپیکٹ آنر ہو, اور گھر میں والدین کا کہنا مان رہے ہوں. جب یہ گھر سے ہم کہنا مانیں گے, آتا ہے کہ والدین کی طرف بیل بھی نہ کرو. یہ زمانے میں کیا سکھا رہا ہے کہ دیکھو, والدین سے اونچی آواز سے نہ بولو, ہے نا, اونچی آواز سے نہ بولو, نافرمانی نہ کرو. ہاں, باپ جنت کا دروازہ ہے, جو چاہے اس کی حفاظت کر لے, ماں کے قدموں نیچے جنت ہے. ہمیں دین ہر جگہ ہماری دین جو ہے گائیڈ کرے گا, رہبری کرے گا, رہنمائی کرے گا. تو ہمیں دینی زندگی, ہمیں اسکول کالج جانا ہے تو وہاں بھی ہم دین اپنے گھر کے اور علماء کرام سے پوچھیں گے کہ کالج میں یہ ہوتا ہے, کہیں ڈانس ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کوئی ایجوکیشن ہے, تو ہم نہیں, یہ ہمارے لیے منع ہے. جو چیزیں منع ہے اس کو نہیں کریں گے, اور جو چیزیں کرنی کی ہیں وہ کریں گے. پڑھنے میں آدمی چاہے تو دین کے ساتھ میں ڈاکٹر, انجینئر, بڑا سے بڑا جج اور سب بن سکتا ہے, گورنر بن سکتا ہے. لیکن اگر بے دینی کے ساتھ بنے تو پھر خطرہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اللہ اس کی کم کر دیں گے اور آخرت بھی برباد دیں گے. تو ہم سب کو ایمان ہمارا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے 24 گھنٹے کہیں بھی رہیں, اپنے دین کے ساتھ رہیں گے, ہے نا. ہاں, دین کیا ہے, کون بتا ہے؟ ہاں, دین کیا ہے؟ دین
اللہ کے حکم ہم لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے جو حکم ہے obeying the commandments of اللہ، اللہ کے حکم کو مانیں گے اور اللہ کے نبی کے پاک سے چلیں گے. یہ دین بہت آسان کھانے پینے میں ایسا کمپلیٹ دین، ایسا مکمل کہ ہر جگہ بتاؤ دنیا میں لوگوں سے پوچھو بھائی کیسے تھوکے تو کہیں چاہ جانا تھوک تو ہے نا. لیکن ہمیں دین سکھایا گیا کہ جھک گیا پائن کر تھوکنا ہے، ہر کام سکھایا گیا کیسے تھوکنا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے. کتنا اچھا دین میں ادب ہی ادب ہے اور دین کے اندر بہت چارم ہے، دین کے اندر عزت ہے، دین کے اندر حلاوت ہے. دنیا میں کوئی آدمی جتنا دیندار ہوگا اتنا ہی سب کو محبوب بنے گا. اللہ کا پیارا بننا نہیں بننا، اللہ کا پیارا بننے کے لیے نبی پاک نے طریقے وہی اپنائیں گے تو اللہ کا پیارا بنے گا. اور جب کوئی اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا اور اچھے کام کرے گا ایمان والا، تو پھر اللہ تعالیٰ اور جو ساری مخلوق میں اللہ کریٹر ہے، اللہ بنانے والے، اللہ کے علاوہ جو کچھ سب اللہ کی مخلوق کے پیچھے ہے تو ان کے اندر بھی محبت ڈال دیں گے. اللہ پاک جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو ہر ایک محبت اور عظمت اور ریسپیکٹ اور آنر ان کی عزت کرتے ہیں. اور جو جن کے اندر دین نہیں ہوتا کوئی ان کی قیمت نہیں اللہ کی نگاہ. جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اس لیے جو ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، جہاں بھی رہیں گے تو اللہ کسی کیا بنائیں گے وہ تو اللہ کے علم ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہر حال میں دین پر چلنا ہے. ایسے تھوڑا سا آپ سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی سمر کیمپ میں، کبھی انٹر کیمپ میں، کبھی گھر میں کتابی تعلیم دین کی کتاب ڈالا کے تھوڑا سا ایک حدیث دیکھ لیا اور مسجد میں گئے کوئی بات نہیں آتی پوچھ لیا امام صاحب سے کسی جہاں سے بچوں میں رہتے ہیں گھر والوں سے تو پوچھ کے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب آ جائے گا. ہاں کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے ناخن کاٹنے ہیں، ساری چیز پوچھ کرتے ہیں. کون بتائے گا ناخن کیسے کاٹے جائیں گے؟ بتائیں گے بیٹے؟ ہاں اب سیکھنا پڑے گا. تو ہر چیز ہمیں سیکھ کے کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے. ایمان جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت اسی کی جاتی ہے جو ساری مخلوق کی ساری حاجتیں ضرورتیں پوری کر رہا ہو، وہ عبادت کے لائق ہے. عبادت کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ضابطہ دیا کہ پہلے ہمیں اللہ کی مانگنی ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے. اور پہلے ہم اللہ کی مانیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، ہے نا، اسی کا نام دین ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جو باتیں یہاں بتائی جائیں گی ایک ہفتے کے اندر ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کو بتانا ہے، جو نہیں آتے ان کو بھی بتانا ہے، گھر والوں کو بتانا ہے کہ آج ہم یہ سیکھا ہے نا. اس لیے دین میں چلنے پر بہت سے بچے ایسے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں اور دینداری کے ساتھ جاتے ہیں تو معلوم ہو کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو صافہ باندھے کوئی مولانا ہوں گے، لیکن یہ پورے انڈیا کو ٹاپ کرنے والے، باہر ٹاپ کرنے والے ایسے ایسے انجینئر اور ایسے ایسے ڈاکٹر اور تمام لوگ ایسے ہیں. نہیں دین ہمیں پیچھے نہیں کرتا. دین تو اللہ تعالیٰ دین کی وجہ ہمیں سب سے آگے رکھیں گے. ہاں پورے کلاس میں نہیں بس پورے ورلڈ میں اللہ اوپر اٹھائیں گے. کس کی وجہ؟ دین کی وجہ سے. تو کبھی یہ نہ لوگ کہتے کیا تم تو نماز پڑھتے ہو ٹوپی لگانے لگے. ہاں ہمارے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا دن میں 5 بار اور نماز پڑھنے سے تمام گندگیاں دور ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ساری چیزیں بتائیں گے کہ نہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اللہ روزی کی تنگی تو دور کر دیں گے نماز پڑھنے سے اور قبر کا عذاب ہٹا دے گا اللہ پاک. نام اعمال جو ہمارے ایسے مقرر ہیں وہ 24 گھنٹے جو ہم کام کرتے ہیں نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. پھر وہ نام اعمال ہمیں سیدھے آدمی جس کو مل گیا وہ جنت کا سرٹیفکیٹ کو سب کو دکھاتا پھرے گا. یہ کامیاب ہو گیا. جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو وہ کامیاب ہو گیا. اور پل صراط ایک جہنم کے اوپر پل ہے 1500 سال کا، بڑا باریک پل ہے، بہت تیز ہے. اس پر سہولت سے پار جائیں گے 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت داخل کر دے گا. تو جنت کا ملنا تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدے، آخرت کے فائدے، تو ہم جب نماز پڑھیں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، گھر میں والدین کا کہنا مانیں گے تو اللہ پاک انہی چیزوں سے اللہ راضی ہو جائے گا. وہی چیز ہماری عبادت بن جائے گی. یہی چیزیں عبادت بن جائیں گی جو بھی ہم کام کریں گے. اچھا کپڑے پہنیں گے تو کون بتائے گا؟ پائجامہ پہنیں گے تو کیسے کریں گے؟ پہلے کون پیر ڈالیں گے؟ دائنا سیدھا رائٹ. اور ناک کسے صاف کریں گے؟ کون سے ہاتھ سے؟ لیفٹ ہینڈ سے، چھوٹی انگلی سے لیفٹ.
अच्छा लेफ्ट हैंड से कौन काम लिखता है बताओ, है इसमें कोई लेफ्ट हैंड है? देखो हर अच्छा काम दाहिनी तरफ से करेंगे कौन, ये हमारा दीन है, और घटिया काम हल्के काम बाएं से करेंगे, ऐसे हर चीज का। तो 24 घंटे की जिंदगी में हम जब सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आता रहेगा। और दीन में चलने से ही दुनिया और आखिरत बनेगी, दीन से अल्लाह राजी होंगे। दीन में सब जगह अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा, कामयाबी देगा। और कामयाबी माल का मिल जाना नहीं है, कामयाबी यह है कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे दे, चीज़ों में बरकत डाल दें। वो कम पड़ेगा, एक लड़का दीनदार है तो उसकी मेमोरी अल्लाह इतनी स्ट्रांग कर दे कि एक किताब पढ़े 6 महीने में भूले, है ना। और जब अल्लाह के हुक्म टूटते हैं तो बड़ा से बड़ा जहीद आदमी और अल्लाह उसको नाकाम कर दे। तो कामयाबी के लेने के लिए अल्लाह के यहाँ, और अगर कोई इन चीज़ों में चलते हुए दीन में नाकाम हो जाओ तो इससे मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह कोई दूसरी चीज़ देना चाह रहे हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं पढ़ने में नहीं चाह पा रहा, कोई अच्छा रैंक ला पाए या कोई अच्छी पोजीशन पे, लेकिन अल्लाह उसको दूसरी लाइन से दे देंगे इतना, और इज्जत दे देंगे और दुनिया भी देंगे अल्लाह पास, जब वो दीन पर चलेगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को और हमें भी अल्लाह दीनदार बनाए, नेक बनाए, और दीन की मेहनत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। आमीन।